قد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات وہ صحیح بیٹھے ڈسٹینس ہو جا پبلک سے یار وہ ہر سال نہیں ہوتے. الحمدللہ آپ نے اپنی زندگی میں پاکیزہ لمحات ان مبارک مشغول اور مطہر 4 دنوں میں مسلسل سرکار باب الہوائی کی لہوری و گزاری علماء کرام اور خطباء نظام کے بلند پایہ بیانات اور علم سے بھرپور نکات قواعد پہلو رخ اور کیفیتیں اور فضائل و مناقب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے استدلال دلیل سند اور بہترین بیانات سے آپ نے اپنے ذہنوں کو منور کیا، معطر کیا، اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کیا. ماشاءاللہ مسلسل اتنی مجالس آپ نے سنی ہے کہ آپ کوئی گوشہ اور کوئی اچھوٹی بات یا کوئی ایسا جو ذہنوں کو حیرت میں ڈال دے موضوع یا وہ پہلو پیش کرنا بہت مشکل ترین ہے، چونکہ 4 دن کی مجالس کے بعد اور وہ بھی ایسے ہنگامی حالات ہیں، مگر ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. لہذا آپ کی خدمات میں یہ لمحاتی گفتگو اور مختصر سی بات جو آج نظران ہدیے اور مولا کی بارگاہ میں حاضری دو عنوان سے ہے. آپ کی بابرکت خدمت سے عنوان کلام کے طور پر جن مختصر ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلامی ترین آیات کلام الہی کے بعد کے سورہ مبارک ہے مائدہ کی 3 مسلسل باہم باہم بلا فصل 15ویں 16ویں اور 17ویں آیات. ان آیات کے حوالے سے کائنات کے حاکموں کا تعلق، کائنات کے رہبروں کا عرفان اور کائنات کے پیشواؤں کی معرفت اور ان کی پہچان اور ان کی شناخت اور علامت اور ان کا تذکرہ پروردگار عالم نے ذہن انسانی تک منتقل کیا. ارشاد ہوتا ہے قد
اس کائنات کی ہدایت کے لیے، اس زمانے کی گائیڈنس کے لیے اور اس کشور کی رہنمائی کے لیے اور اس کامران کی رہبری کے لیے 2 ہاتھیوں کا انتظام کیا ہے، 2 رہبروں کا انتظام کیا ہے، 2 پیشواؤں کو معین کیا ہے اور 2 ہاتھیوں کو اپنی بارگاہ سے بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم، یقیناً بلا شبہ بے شک نوتا ہماری بارگاہ سے، ہماری جناب سے، ہمارے دربار سے، ہماری سرکار سے، ہمارے گھر سے تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے 2 صداقتیں آئی ہیں، 2 سچائیاں رہبروں کی شکل میں، رہنماؤں کی شکل میں۔ پہلی سچائی کا نام ہے نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، اور دوسری صداقت کا نام ہے کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب۔ اللہ نے کوئی چیزیں بھیجی، خالی کتاب کو نہیں بھیجا، نور کو بھی بھیجا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب مرحلہ ہدایت پر اللہ کل شیء قدیر خدا کو تنہا کتاب کافی نہیں ہے تو مسلمانوں کو اکیلی کتاب کا کافی ہو۔ اللہ نے پہلے نور کا اعتماد کیا، پہلے نور کا انتخاب کیا، پہلے نور کا تعلق کیا، پہلے نور کا سلیکشن کیا، اور کیا کہا جاءکم نور، ہمارے گھر سے تمہارے پاس آ گیا، تمہاری طرف آ گیا، تمہارے لیے آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور، ایک نور آیا، مخصوص نور، خاص نور۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتاب مبین۔ مبین کا مطلب ہے پوری ہوئی کتاب، جسے اندھا بھی دیکھ لے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ دیکھ کے اندھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ اندھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے کی نیک تمنا میں بینائی والے ہو جاتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، 2 باتیں ہیں، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، آپ ذرا سا محسوس کیجیے گا۔ 2 چیزیں ہیں، اب چلتے ہیں صاحب، کسی پر تنگ نہیں ہے، حقوقی نہیں ہے، یا کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے، یا کسی کی احانت یا تذلیل یا کسی کو ہمیں شرمندہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر ایک بات ہے 73 کے 73 فرقوں نے اپنی قوم کے افراد کو کتاب کا تو تعارف کرایا، کتاب کو بتائی، کتاب کے بارے میں لوگوں کو معلومات دیے، نالج دیے، لوگوں کو اطلاع کی خبر دی کہ یہ کتاب کیا ہے۔ قرآن ایسا جو سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے اور الناس کو ختم ہو جاتا ہے، 114 سورہ بتایا، لیکن آج تک 72 فرقوں نے اپنی قوم کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ آیا نور وہ کیا ہے۔ اور کبھی کا سوال ہے کہ نہیں، کوشچن ہے کہ نہیں، جستجو ہے کہ نہیں، خواہش تمنا آرزو لگن جذبہ یہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک کتاب اور ایک نور۔ اب کتاب مبین کا ترجمہ آپ کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھاتے قرآن مجید، دیوبندی حضرات کے قرآن مجید میں کتاب مبین کے نیچے لکھا ہے قرآن مجید ترجمہ، ایک ہوتا ہے اصل لفظ، ایک ہوتا ہے اس کا ترجمہ۔ کتاب مبین کے نیچے کیا ترجمہ لکھا؟ قرآن مجید۔ بریلیوں نے کیا لکھا؟ قرآن مجید۔ سلفیوں نے کیا لکھا؟ قرآن مجید۔ وہابیوں نے کیا لکھا؟ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن مجید۔ اہل حدیث نے کیا ترجمہ لکھا؟ قرآن مجید۔ اہل تاریخ نے کیا ترجمہ لکھا؟ قرآن مجید۔ شافعیوں نے کیا لکھا؟ قرآن مجید۔ کہیں چلے جائیں، اللہ نے کہا میں نے کتاب مبین بھیجی اور مسلمان نے ترجمہ کیا قرآن مجید، لیکن نور کا ترجمہ نہیں کیا۔ نور کی جگہ پر بریکٹ میں
ترجمے کے مقام پر نور ہی لکھا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نور آیا اور قرآن مجید آیا۔ اور ایک کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تم نے ڈبل لفظ کا ترجمہ کر دیا کتاب مبین کا قرآن، تو نور کا ترجمہ کر دیا۔ نور کی جو بتاؤ وہ اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی تھی، ایک کتاب مبین، کتاب کا ترجمہ ہم نے کر لیا، نور کا ترجمہ کر دیا۔ یہ بھی محبت کی بات ہے، یہ بھی حق شناسی کا ایک رخ ہے کہ انہوں نے آدمی ذمہ داری اور آدمی اس پر کرنے کی حق کو دی ہے کہ نور کا ترجمہ تم کر لو، کتاب مبین کا ترجمہ ہم نے کر لیا۔ نوجوانوں کو یاد رکھے ہوگا ساری دنیا کے مسلم فرقوں نے کتاب مبین کا ترجمہ کیا۔ قرآن کس نے لکھا ہے؟ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن۔ جب ہم نے پوچھا تو کہتے قرآن ہے، تو جب ہمارے لیے انہوں نے نور کا لفظ چھوڑا کہ تم بتاؤ بھائی نور کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور، ایک کتاب مبین۔ اب ترجمہ سنو، اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی سرکار سے، اللہ کی جناب سے، اللہ کے گھر سے من جانب اللہ فراؤن نور۔ اگر دو کہنا آیا ہے، ایک نور اور ایک کتاب مبین، تو ترجمہ سنو، ایک قرآن آیا ہے، ایک علی آیا ہے۔ ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ کتاب مبین کا مطلب قرآن، تو نور کا مطلب علی۔ سلوات میں لکھا ہے نور کا مطلب علی۔ جہاں سے آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ اٹھایا ہے قرآن، وہیں سے ہم آئے ہیں نور کا ترجمہ علی۔ یہ تو مسلمان کے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے آج دنیا میں موجود اپنے صحیح اصل شکل میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ سنی سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، دیوبندی سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، شیعہ سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، اہل حدیث سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، نمازی سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، بے نمازی سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا، عامل سے پوچھو قرآن اللہ کی طرف سے آیا۔ آیا نا، مگر ایک بات بتاؤ، اسی قرآن کو سر پہ رکھ کے قسم کھا کے بیان دو چوراہے پر تاکہ دنیا سمجھے کہ تم نے کوئی آیت آ کے دیکھی اللہ کے گھر سے، کوئی سورہ آ کے دیکھا اللہ کے گھر سے، کوئی پارا آ کے دیکھا اللہ نے کہا ہے۔ ارے بھائی کوئی جملہ اتر کے دیکھا، جبرائیل کو لا کے دیکھا، جبرائیل نے کسی کو اللہ
تلوار میں در بنا تیرا نجف دو علی آئے تو اب پڑھو قرآن کا ترجمہ اللہ کے گھر سے نور آیا تو اللہ کے گھر سے کون آیا ہے اصل میں مسلمان انکار ہو گیا اور انکار کا بدلہ مل بھی گیا تو غور کریے گا مسلمان کر رہا ہے سچ کہتے ہوئے جا رہا آج کائنات میں پریشان ہے نا اور بھائی یہ نہ مان لینا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ورنہ ہندوستان میں جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا میں ہو جائے گا آج ہندوؤں نے رام جنم بھومی مانگی ہے کل کو اگر کہ جو باتیں میری سمجھنے میں نہیں آ رہی تھی ان پہ بھی جانتے ہیں تو میں اسی ارادے سے کہ مہمہ جاگرک ہو گیا ہے سمجھدار ہو گیا ہے تو میں ہوا اللہ کی طرف سے کیا چیزیں آئی ایک نور اور ایک کتاب قرآن کو ماننا ہے علی کو نہیں مانتا ہے علی کو نہیں مانتا ہے علی کا بحث ہے قرآن کی بات اچھا چلو بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا پروف ہے کیا سبب ہے وہ کہے تو انٹر شروع ہے یہ تو بالکل نئے چلال ہے فکری ایمان کا تقاضا ہے عقیدے کی بنیاد ہے فیض کی جو فاؤنڈیشن ہے اساس ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہمیں ماننا ہی پڑے گا تو ماننا پڑے گا اللہ کی طرف سے بھائی کوئی تو بتاؤ گی وہ میری یہ تھا قرآن مجید کی کوالٹی ہے میں اس کے بڑے طریقے سے پوچھ رہا ہوں کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے 2500 سال پہلے موسیٰ میں نازل ہوئی توریت 1500 برس بعد جگہ پہ داؤد میں نازل ہوئی زبور حضور کے آنے سے 500 برس پہلے حضرت عیسیٰ میں نازل ہوئی انجیل تو اللہ کی کتابیں تو ہیں مگر توریت کی اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی مسلمان 100% یعنی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی آیت ہے ہو سکتا ہے یہودیوں میں بدل بھی ہو سکتا ہے اور میں نے کہا زبور کی کسی آیت کو آج 100% آپ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی آیت ہے انجیل کی آیت کو آپ نہیں کہہ سکتے اور میں کلام بھی سنے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ہمارے یقیناً توریت اللہ کی کتاب زبور اللہ کی کتاب انجیل اللہ کی کتاب مگر ایمان و یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر آیت اللہ کی ہر آیت اللہ کی ہر آیت اللہ کی مگر قرآن کی یہ خوبی ہے کہ جو آیت پڑھو وہ آیت اللہ وہی اللہ کی آیت الحمدللہ ہم نے پڑھا آیت اللہ قل اللہ احد ہم نے پڑھا آیت اللہ قل اعوذ بالناس ہم نے پڑھا آیت اللہ قل اعوذ بالکافرون ہم نے پڑھا آیت اللہ یسبح للہ ہم نے پڑھا آیت اللہ انا اعطیناک الکوثر ہم نے پڑھا آیت اللہ انا انزلنا ہم نے پڑھا آیت اللہ وما محمد رسول ہم نے پڑھا آیت اللہ جہاں سے جو
اللہ کی آیت، تو کیا قرآن میں یہ کمال ہے یا علی میں یہ کمال ہے؟ ہم نے قرآن کا جو چن اٹھایا وہ آیت اللہ اور علی کو دیکھا، ہاتھ دیکھا تو یہ اللہ، علی کا ہاتھ کیا ہے؟ ہاں ید اللہ، زبان لسان اللہ. تو کہ صاحب آپ علی ولی اللہ کو بڑی بات کرتے ہیں تو علی ولی اللہ ہی تو سب کچھ ہے. علی ولی اللہ کے بارے کام چلتا ہی نہیں. اب علی کی پوزیشن بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے. اگر آپ نے تھوڑی دیر میرا ساتھ دیا تو میں آپ سے سلام و قائم کرنا چاہوں گا. ایک پروردگار، تو نے کتاب اتاری اور نور بھیجا، دونوں کا کام کیا؟ اگر کتاب کا بھی وہی کام ہے اور نور کا بھی وہی کام ہے تو دونوں کو بھیجنے کی ضرورت ایک کو بھیج دیتا. اور کام تو الگ الگ ہے. قرآن کا بھی کام الگ اور نور کا بھی کام الگ. وہ کام الگ الگ کیا ہے کا ضرورت ہے. قرآن بتائے گا جاگرت ہونا، قرآن بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، نور بتائے گا کیسے کرنا ہے. پورا دین اور پوری شریعت، پورا مزاج و مذہب حقانیت کا انہی دو جملوں میں کیا کرنا ہے. ہمیں نماز پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ جیسے علی نے پڑھی. ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ جیسے علی نے رکھا. ہمیں حج کرنا ہے، کیسے علی نے. ہمیں جہاد کرنا ہے. اب جہاد کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید سے جہاد کو اٹھا لیا داعش نے. یہ تو آپ کا اسلامی اسٹیٹ جو ہے ایران و شام، داعش، ISIS جو ہے بڑی بھاری اسلامی دشمنی میں رچی بسی بنی امیہ بنی ابو سفیان کی ناجائز دیکھو تو چپ رہے گا میں طرفدار سمجھوں گا. جہاں جہاں
اسٹیٹ ہے. کیا کہنے اگر شیطان کو دیکھنا نہ ہو تو دیکھ لو ابو بکر بغدادی کو. ہاں اس کی آنکھوں میں ڈھیلوں سے شیطان نظر آتا ہے. دیکھ لو ابو بکر بغدادی اس نے کیا نعرہ رکھ دیا کہ وہ خلیفۃ المسلمین اسکول اس نے نہیں چھوڑے, مدرسے اس نے نہیں چھوڑے, مسجدیں اس نے نہیں چھوڑے, روزے اس نے نہیں چھوڑے, مزارات اس نے نہیں چھوڑے, ننھے بچوں کو مارنے میں گھر اس نے نہیں کیا, دیوار کی ناک سے سینڈون چھیڑنے میں ذرا سا بھی اس کو دکھ نہیں ہوا, بچوں کو یتیم کر دیا, داماد بشریت کو اجاڑ دیا, اسلام میں سناٹا بچا دیا, ہر جگہ پر, ہر مسجد پر, ہر امام باڑے پر, ہر موقع پر, ہر درگاہ پر, ہر ہاسپٹل پر, ہر اسکول پر, ہر جگہ پر فتویٰ منوانے لگا. تو سب سے پہلے دیوبند سے فتویٰ آیا کہ یہ ابو بغدادی کافر ہے, یہ ابو بکر بغدادی خلیفہ نہیں ہے. سب نے کہا, 72 فرقوں نے کہا ابو بکر خلیفہ نہیں ہے, ابو بکر خلیفہ نہیں ہے. قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے, علی اور اولاد علی بتائے گی کیسے کرنا ہے. ہمارے آگے چلیے دیکھ, اور نبیہ کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے حضور کہ یادی مہیلا ہو منت کا رضوان ابو صلی اللہ علیہ وسلم ملتا دیکھ رہے ہیں. ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ یہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف لے آئے جو ہماری رضا چاہتے ہیں, رضا ہماری مرضی چاہتے ہیں, جنہیں ابھی ہماری مرضی حاصل نہیں ہے, ان کو یہ سلامتی کے راستوں کی طرف لے جائے گا. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور تاریکیوں سے نکال کر وہ جو شرک نفاق اسے بچا کر کہاں لائے گا؟ نور, نور کی طرف. اب تک جب قرآن کا پورا کام ہے نور تک لانا. ارے آپ تو آپ ہیں, آپ کے ابا کو بھی آنا پڑے گا, آپ کے کیسے آنا پڑے گا, آنا پڑے گا. نہیں آیا جب نبی نے کہا لو مجموعہ کو چھینے کے جاؤ, ایک یہ قرآن ہے ایک علی ہے, تو اس نے سامنے سے کہا علی کی قبول نہیں, قرآن کافی ہے. لیکن جب بھی بعد میں قرآن سے فتویٰ دیا کل کو جایا تو 72 مرتبہ جب ٹھوکر کھائی تو یہی کہتا ہوا نظر آیا, اگر علی نہ ہوتے. قرآن لائے گا نور تک. قرآن کا مقصد, قرآن کی ذمہ داری, قرآن کی اپنی یہ جو کہتے ہیں پروگرام کیا ہے, منصوبہ کیا ہے, انسانیت کو نور تک لانا. اور نور کا کام کیا ہے, یہی میرا صراط مستقیم, نور لے جائے گا صراط مستقیم تک. قرآن لائے گا نور تک, وہ تو حافظے کے کمزور پر ہوگا. اور قرآن ہے کتاب
جب تک علی کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے صراط مستقیم ملے گا نہیں. جن کے ہاتھوں میں 1400 برس کے دامن ہے علی کا واج بھی ہے پروردگار سیدھے راستے پر قائم رکھ آپ ہو گئے تو ہم پہلے پیچھے قائم رکھ جگ بنانے لگا اور تو علی تک علی کے تنگوں تک نہیں آئے وہ 1400 برس سے گئے نہیں دکھا. اچھا کہتے ہیں کہ ایک صدی ملی دو 14 صدیاں تو بڑھ گئی ابھی تک تو شراب دیکھا نہیں. پتہ نہیں کیسی قوم ہے بزرگوں کو زندگی بھر خود دعائیں کرتے کرتے نمازوں میں سنتی رہی ہے کہ بزرگ یہ کہے سیدھا راستہ کرے گا اور آخری سانس تک یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ کلیئر نہیں ہوا مر گئے مگر دیکھا نہیں. ارے بھائی مر گئے کیا کہتے ہیں انہوں نے دکھا تو سامنے کے ابھی نہیں دیکھا تو قوموں کی قومیں کا نام اٹھائے ہیروں کا لائن تھا پوری کی پوری کی گئے. ارے ہر کوئی بڑھتے گئے نہیں رہتے تھا اور پھر کئی سب بڑھتے گئے مجھے دیکھنے ہیں تو جیسے کہ بڑھتے سے پڑھ رہا ہوں کیا ہے بھئییا اس میں اردو میں ہی تو پڑھ رہا ہوں. ہر مسلمان کہہ کے مر رہا ہے کہ نہیں اپنی آخری سانس میں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو اگر دیکھ چکا ہوتا تو اللہ سے جھوٹ تو نہ بولتا. تو ابھی دیکھا نہیں مر گیا اور نہیں دیکھا. ایک بھی بات ہے جو کہہ رہی ہے کہاں ہے میرا اب بڑے جانتی پر ہمارے آلوانے وزبت کریے بھی تمہیں صاحب مسلمان رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتے ارے کہنے دیئے آپ کا کہتا ہے کہ کہنے دیئے نا رسول اللہ کو پرمیشن میں لائیے ہی نہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کو پڑھنے نہیں 3 طلاقوں کا معاملہ ہمارے نہیں کوئی کر رہا ہے کرنے نہیں کیا ہے کوئی رسول کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہنے دیئے ہوگا معاملہ ہے ہمیں کیا کر رہا ہے تو بڑھ لیے گئے. میں تو سارے مسلمانوں سے ایک بات پوچھا رہا اور اگر مجمع زندہ بیٹھا ہے تو میری بات بتا ہے ہمارا میرا سورہ قرآن مجید کا 7واں سورہ 22ویں آیت جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو کہتا ہوا چلا فَبَمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مولانا حجت الاسلام مرزا ظہیر عباس صاحب نجف شیخ کے نمائندے ہیں آیت اللہ بشیر نجف اللہ سیستانی آیت اللہ سید الحکیم اور میرے دوسرے برادر محترم حجت الاسلام مرزا صاحب بڑی تشریف پر رہے اور نمائندے نجف سے آئے حبیرہ ہوتے ہیں یہ بتائیں گے بتائیں گے لفظ بولا جاتا ہے شیطان کہتے ملا اللہ کی بارگاہ سے. ارے بھائی ذرا صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے بہت ہے 72 کے 72 فرقوں میں نمازیں ہو رہی چلی اور 10 دن ہر مسلمان وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ کے اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے روزانہ راستہ دکھا اور یہ کہتا کہتا چلا جاتا ہے. تو اگر رزلٹ مل گیا ہوتا تو انویٹیشن نہ ہوتا. ہوتا ہے سینڈری کو اچھی رہی بات مجھے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے جب سماعت اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پاتی جو کیفیت آ جانا چاہیے. ساری مسلم
سیدھا راستہ نہیں، قرآن کی تلاوت سیدھا راستہ نہیں، اسلام اگر سیدھا راستہ نہیں، یہ مذہب کا تو مطلب ہی ہے، اس میں ضرور ہے ذات کی جگہ جانے کا ذریعہ مذہب کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب تمہارے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہو کہ سامنے ہے خود کہہ رہے ہو ہم اسلام کے ہیں، تو اسلام کی ڈیفینیشن صراط مستقیم نہیں تو کیا ہے؟ کیا کہہ راستہ ہے اسلام؟ سیدھا راستہ نہیں، پھر دیکھیں آپ کا وہ کرے سب بتاؤ تمہارے ایمان کی حسن بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارے اسلام کے ہو تو اسلام کیا ہے؟ گوشت کھانا اسلام ہے تو وہ بند ہو گیا۔ کہ جب کوئی قوم کام نہیں کرنے لگتی تو اللہ سے ہٹا کر دوسری کو لاتا ہے۔ یہ تو سامنے بیٹھے ہوئے نام نہیں لے رہا ہے نا، میں نے ہٹا کے دوسرے کو لے آؤں گا۔ تاکہ کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ 4 دن سے ہیں یہاں، تو 20 وقت 25 وقت کی نمازیں تو آپ نے نہیں پڑھی، اور کتنی مرتبہ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ، اس پہ ہمیں قائم رکھ۔ اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ دکھا کمانے مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ اور اگر کسی خاتون سے میری کسی پاکیزہ بہن سے ماں سے اگر آپ کہیں کہ جناب مولانا مظفر کو دکھائیے تو فوراً کہیں گے اتنی بڑی بڑی آنکھیں تو نہیں اور ایک سب سے بڑی غلطی ہماری اسلام میں لوگ کہتے ہیں ہم نے علی کو دیکھا نہیں، پہلے وقت کو دیکھا نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اسلام کو دیکھا ہے تو وہ تو صراط مستقیم بھی کیا کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم دکھا تو کیا اب بھائی ساری باتیں بدل، اب بہت لگانے جا رہا ہوں خالقاً کسی کا بالکل غور کرنے گا۔ سارے مسلمانوں نے سرندر کر دیا کہ اپنی سیدھا راستہ دیکھا نہیں دیکھا نا، اور جس نے دیکھا وہ سامنے آئے، ورنہ پھر دعا کا کیا مطلب ہوا کہ دکھا چوکس ہے نا آگے کوئی پکتی بناؤ گے سب کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا عبادت دیکھا ہے یہ وقع پلٹی کرائیں گے قانون کا مطلب بیٹھنا، قانون بیٹھنا اس سے متقدم بنتا ہے آپ کو میں بیٹھتا ہوں بیٹھوں گا، اور نام تاکید اور نون تاکید جب اس پہ لگا دو تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ ضرور ضرور شیطان کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے چل کر اے معبود تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، تو سن لے تیرے سیدھے راستے پر ضرور ضرور بیٹھوں گا۔ ایسے ہی یاد رکھنا 4 دن کا آپ کا وقت، آپ کی محنت اور آپ کی سماعت، اس کا مطلب کہ سن نہیں رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مجلسیں سنی نہیں تو دیکھی ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، سانس ٹوٹی نعرہ حیدری،
اگر سن چکے ہوتے تو لطف آ جاتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے, ملا سے نہیں. شیطان کہہ کے چلا ضرور ضرور بیٹھوں گا. تو بھیا کیا پڑھے لکھے ہو یا نہیں؟ یہ جو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور ضرور بیٹھوں گا, یہ بغیر جاننے کیا ہے جان بوجھ کر. یعنی شیطان صراط کو جانتا ہے یا نہیں؟ شیطان کو صراط مستقیم معلوم ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پر دنیا کا اٹھا لینا. یہ جو اللہ تعالیٰ سے کہنا تیرے راستے میں بیٹھوں گا, اور بیٹھوں گا نہیں, ضرور ضرور جم کے بیٹھوں گا. پورا پورا تکڑے طریقے سے بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. تو کیا جانتا نہیں تھا؟ اگر نہیں جانتا تھا تو اللہ کا کہے گا جھوٹ کیوں بول رہا ہے جب تجھے پتہ ہی نہیں صراط مستقیم کیا ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم ہے, مسلمان کو معلوم ہے. ارے میں سماج سے نہیں تو چہروں سے تو معلوم ہو جائے کہ ماننا پکا ہے. اب 4 دن ہم نے محنت کی, ہمارے بھائیوں نے ساتھیوں نے, مسلمان رونا رونے یہ محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے, اپنے جیسا سمجھتے. ادھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر آنا 1400 سال سے تم کہتے آ رہے ہو کہ ہمیں ستارہ صراط دکھا, صراط مستقیم دکھا, اور شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا. یعنی جانتا ہے جب تم ابھی تک شیطان کے برابر نہیں ہو سکے.
شروع ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محمد تو صراط مستقیم پر ہے. اللہ کہتے ہیں آتا ہے اوپر میں کہاں ہوں آپ کہاں ہیں فرسٹ پر میں کہاں ہوں. جو چیز نیچے ہوتی ہو کہہ ہوتی جو اوپر ہوتے ہو آنا آتا ہے اس کے لیے. اچھا اس چیز ہوتی ہے آپ کو کہاں تک جانا ہے تب کے لیے نبی میں رہتے اینا آلہ اور ایلا ایک عین سے آلہ اور ایک عین سے ایلا. ایلا کا مطلب ہے تو تک کا انتہا وہاں کہے گا. میرے محمد کو سارے رسولوں میں کا فرق ہے. آدم میں اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک اطلاق کے اسلام 299 دیا. بس مضبوط بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ علی کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے. اللہ نے سورہ انعام میں 2484 85 86 87 88 بات آیتوں میں کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن بَعْدِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَىٰ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ كُلًّا صَالِحِينَ. اللہ کہہ رہا ہے وَزَكَرِيَّا وَدَاوُودَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کے بعد کہتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو مطلب سمجھ لینا ہر نبی کا اسٹیٹس ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہر نبی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کہاں ہیں حضور؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ میری نظروں کی انتہا میں آپ کی نظر کی انتہا. آدم کیا ہے؟ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صراط مستقیم تک. نوح کیا ہے؟ صراط مستقیم تک. ابراہیم کیا ہے؟ صراط مستقیم تک. چاہتے رکھے ہو 100%. اب بتانا چاہتا ہوں ہر نبی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مینٹین کرو اسٹیٹس خلیفاؤں کی صحابہ کی یا کلمہ گوئوں کی امتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہو سارے نبیوں کی. تمہارا قرآن تمہارا سورہ انعام پڑھو جا کے ہر نبی کا اسٹیٹس إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہر ایک کو صراط مستقیم تک آ رہا ہے. اور محمد کا اسٹیٹس إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. جہاں محمد کھڑا ہے قدموں کے نیچے صراط مستقیم. خدا جانے آپ کہاں ہوں گے. یہ میرے مولا مجھ سے پڑھوا دیجیے گا. عجیب بات ہے آدم کی انتہا محمد کے قدم. محمد کے قدم
ثم لأهدينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بابو کے بندوں کو چاروں طرف سے بھڑکاؤں گا. آپ کو یہ شعور کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں. اور کہیے اللہ بس کہا ہوئی چاہتا ہوں. ایک بہت بڑھیا ٹاپک چلا اللہ کو شیطان کے درمیان جو قرآن میں لکھا ہوا ہے آج کل. ابھی لکھا ہوا اللہ نے کہا تو کہاں مگر ایسے نہیں آتا زندگی ہے کب تک کی قیامت تک کی. کب تک کی زندگی مانگی. اب یہ نوجوان بیٹھے ہوئے کالجوں میں پڑھتے ہو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں اور اگر پڑھتے بھی نہ تو پڑھنے سے سن کے تو پڑھے لکھے ہو گئے ہونا. ہماری یہ مجالس بھی تو یونیورسٹیاں ہیں. وہ بہت سے سنا کیجیے مرضی سے کوئی بھی نظام نہیں پڑھتا. یہ سکرے ہے اور کچھ نہ کچھ ملتا اور تاکہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو یہ پہ جاتا ہے. بشرط یہ ہے کہ سماج میں کوالٹی ہو سننے میں. اب کے ساتھ کیا کہا سکتا ہوں زندگی لے کر قیامت تک کی. قیامت کب آئے گی بھائی ذرا پوچھے 5 سال سے قیامت کب آئے گی. مجھے کیا پتا ہے تو سعودی عرب تک کو جانتا ہوں. قیامت کا مجھے کیا پتا. یہ کبھی سعودی مطابق کا کیا ہے زندگی کا کیا کرے گا کیا کرے گا. اگر آپ کا اپنے خراب ہو جائے تو براہ راست ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا. سامنے رکھنے کی تو بات نہیں. ہماری برابری مناسب کرنا ہے. ساری باتیں پیچھے سامنے کچھ نہیں. سامنے آئے تو ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. اور پیٹ پیچھے زبان چھوڑی آنکھیں چھوڑی باتیں سمجھا اور ڈالیں. ایک مطلب کے ماننے والے ہیں دفاع سے کیا فائدہ. یہ بات ہمیں قرآن نے بتائی. پیچھے چھوڑنے کا شیطان نے کل نکالنا ہے تعلقات ختم. کہا تعلقات ختم نکل گئی جنت سے ہوگا جاؤ تو رہو زندگی دے. تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نگڑ کے تو نکال رہا تھا اور جب اس نے زندگی مانگی لمبی والی اور اللہ تک کی چھوٹی موٹی رسید پڑی لگائیے. اللہ نے کہا کیا کرے گا تو راضی کرنے کے لیے اگر ہم نے سے آنے سے بنالا یا رسولوں میں سے کوئی ہوتا تو باتیں کرتا. ارے بابو تو ناراض ہو گیا ہے نا. میں خدانوں کی تشکیل لے کے بیٹھتا مسلح پر اور پڑھتا ہی رہتا رضی اللہ. مگر شہدان نے کہا کیا کرے گا بھائی کتنی اپنی زندگی کا کیا کرے گا. نمازیں پڑھوں گا عبادت کروں گا اپنے گناہوں کا پرہیز کروں گا اپنے آپ کو معاف کراؤں گا. مگر کافر تھا منافق نہیں تھا. انہوں نے کرے گا کیا انتظام نہیں کرے گا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. مولوی صاحب ہوتے تو کہہ کے آتے تبلیغ کروں گا. اللہ نے بھی کہا بہکا کہاں سے بہکا کر چاروں طرف سے کبھی کوئی سامان ضلالت بھی لے جا. خالی زندگی کیا کہو کیا کہ دیکھ تو سب کو دیکھنا تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. انسانوں نے ایک اولاد ہوگی تیرے یا دو جا اچھی طرح یہ بھی لے سب لیا. چاروں جہتوں پہ مجھے کنٹرول
حصول کے ساتھ ساتھ گردش کرنے کا مجھے پورا پورا حساب لگا کر کے ادا دیا. جو مانگتا رہا اللہ دیتا رہا. تو اس کا مطلب یہ تو اب تمہارا اللہ تو اللہ نہیں رہا, سب تو شیطان کو دے دیا. پھر آپ کا بچہ لگا کے دو کی بہت جلدی مانتے ہیں. وہ کیا لگا کے اللہ کے سامنے برابر رہنا ہے. ساری دماغ کسے رکھی؟ شیطان نے. اللہ نے کوئی بھی نہیں رکھی. آپ کو سیاست معلوم ہے جب معاویہ سے ہوئی جگہ کے امام حسن نے ساری باتیں معاویہ سے بنوائی, یہ مان یہ مان یہ مان یہ مان, تو مسلمان کہتا ہے حسن کی خلافت تو معاویہ کی طرف چلی گئی. واہ, جو دبا کے منوا رہا ہے اس کی تو خلافت چلی گئی. اور تمہارا جو لوگ شروع کے بعد معاویہ کو امام مانتے حسن کو نہیں, ان کو شیطان کی دیوار کے بعد شیطان کو اللہ ماننا چاہیے. ایک بات تو آتی ہوگی آپ کے جواب میں, آپ کا دوبارہ کوئی کا ختم کر دینے والے آسان کرنے کا اللہ اور چلا آگے کام میرے بندوں میری قوم کے میرے دوستوں, کیا آپ کو کبھی کبھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا تھا شیطان نے؟ ہم بھی ہوتے تو دیکھتے اللہ نے کہا تمہیں آپ کو پیچھے میں بنانا, کیمرے تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں, مووی نہیں بنا رہا نہیں بتا رہا. سنیے تو دلوں میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہا تھا شیطان اور اللہ کیسے دے رہا تھا. جب وہ کہہ رہا تھا زندگی مجھے کر لے, جب وہ کہہ رہا تھا چاروں سبتوں پر مجھے قبضہ دے کر لے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, انسانیت کو ایک موڑ پہ لا کر یہ پکچر رہائی کروں گا, دکھاؤں گا. یہ معاویہ کی اور حسن کی سنو نہیں ہے. معاویہ نے کہا بیت المال دے دو, حسن نے کہا لے لے, تخت حکومت دے دو لے لے, سلطنت دے دیجیے لے لیجیے, تخت دے دیجیے لے لیجیے, بصرت دے دیجیے لے لیجیے. جیسے شیطان اللہ سے مانگ رہا تھا ویسے معاویہ حسن سے مانگ رہا
شیطان کا تذکرہ کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون یہ کہا اے رب انذرنی رب کی منزل سے نہیں سورہ سات میں اور علیہ کا رب پہ فانذرنی الی یوم یبعثون کب تک کی زندگی مانگی کہاں ہیں آپ علی کے بیٹے کی بات کہاں مولا علی کو مانتے ہو نا مشکل کشا حاجت روا پالنہار دیوان خواجہ رازق مالک موت و حیات پر تصرف کرنے والا علاقے بدل دینے والا ہر چیز پر اختیار رکھنے والا میرا علی سننا عجیب بات ہے کیفیت ہے کیا کہہ کے چلا شیطان دے دے زندگی قیامت تک کی بیٹھے خاموش سنیے گا اللہ نے تینوں جگہ میں رزلٹ سنایا دماغ کو ایکسپٹ کیا اور کہا انکا من المنذرین اعلان مومن بہتی معلوم ہاں ہم نے تجھے زندگی دی روایت میں بخاری نہیں ہے کی کافی تحریر بنتا ہے حضرت الفقیر استفسار یا اصول کافی یا فروع کافی یا یہ کتابیں نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے تین جگہ دے زندگی قیامت تک کی مطلب اس قرآن کو تھوڑا سا پورا بن گیا تلمون بنا چاہیے سچی باتیں سننے کی عادت ڈالیے مجھے کہیے ریا کو اس کو قرآن نہیں کہا اور ادھکا کے لیے ہوئے شیطان کہہ رہا ہے زندگی دے کب کہہ رہا ہے جب آدم کی خلافت سے انکار کیا یہ زندگی جب آدم کا دشمن بن گیا اللہ نے کہا لے زندگی لے کے کہا آج ایک روح دکھا دو قرآن کا اور اپنی بات ختم یہ تو ہے شیطان سب کے باپ آدم کا دشمن زندگی مانگی ایک دشمن ہماری نظر میں آپ کو بڑا گھر بیٹھے نماز ہوتا بڑا گھر بیٹھے روز ہوتا ہماری آپ کی نماز دے گا 23 سال رسول کے ساتھ پڑھی بڑی مضبوط نماز اور جب نبی نے کہا تم تو مولا یہ بتا جائے کہوں مجھے پتا ہے یہ گرمی کا یاد ہے پنکھوں سے ہوا غائب ہے تو اگر دھانوں سے ہوا غائب ہو جائے تو میں کہتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں سچ نہیں ہوتا سر کیوں بات کرتے ہیں چھوٹے کے آپ کو مارتے ہو اس لیے مارتے ہو کہ اس میں مجھے پڑ جائے سنو میں کیا کیا کسی کا اپنی ذاتی ویو نہیں اپنی ذاتی رائے نہیں تو کہنا ہوگا قرآن مجید میں تین کہلاتا اعلان کے طور پہ ہے شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے زندگی دے آدم کو شیطان کا آدم کو ماننے کا نہیں زندگی دے اللہ نے کہا دے ادھر دلیل میں 1,40,000 صحابہ کو کمال ہے صاحب آپ کو 1.5 گھنٹہ سنانا ہے سائے میں نبی میں 3.5 گھنٹے تقریر کی حکم ہے ان کو سننا ہے جو علی والے بھی نہیں تھے کیا علی کے لیے کا من تم تو مولا تو ایک جو تیرا سب سے زیادہ سینئر
سورۃ المعارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 123 کو کیا پڑھیے جا کر اس نے عذاب مانگا نبی سے کہ میں تو اگر آپ سچ بولے تو دلیل دے کہ آسمان سے پتھر آئے اور فوراً مار ڈالے اور میں کہا مجھے سمجھاؤ آدم کا دشمن چار جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے زندگی مانگ رہا ہے سنو علی کہتے ہیں اگر زندہ رکھے ہو تو سننا وہ امینوں کے ایمان کے فیض کے اندروں کیا کہیں بابا اور پرینڈر نہیں سنتے دیکھتے نہیں چار جگہ شیطان نے زندگی مانگی کب مانگی کہ آدم کو مولا نہیں مانوں گا زندگی دے اعلان کیا رب العزت میں تیرے آدم کا دشمن ہوں مگر زندگی دے لیکن نبی کا صحابی علی کا دشمن بنا تو کہاں موت دے تو فیصلہ تو قرآن میں ہو گیا بات کو یہ لوگ کے چلا جاؤں گا یہ ہے دونوں قرآن سورہ آواز سورہ عید سورہ سال سورہ معارج چار سوروں میں دو تصویریں ایک طرف ہے آدم کا دشمن ایک طرف ہے علی کا دشمن وہاں بھی انکار یہاں بھی انکار وہاں زندگی مانگ رہا ہے یہاں موت مانگ رہا اللہ نے فوراً قرآن میں لکھ دیا تاکہ قیامت تک سبب رہے کہ آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے علی کے دشمن ایک بات کی تو دم دوں گا حارث نعمان فوری بدماش زمین دہشت گرد آتنکوادی پہلا ٹیررسٹ ساری چیزیں مانوں گا برباد سرکش شیطان ملعون مظلوم رحمتہ درگاہ الہی مظلوم رسالت کا سب کچھ ہے مگر ایک نظریہ تو دے گیا کہ اگر علی کی دشمنی دل میں آ جائے تو اس زمین کا بوجھ بن کر زندہ نہ رہا مر جانا دشمن علی کو موت مانگنا ہی مناسب ہے موت دے دے آگے موت اب موت تو بھائی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر دو شربت کے گلاس رکھے ہو آپ کے سامنے ایک سفید رنگ کا ایک پیلے رنگ کا اور آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیلا دے دیا مجھے تو سفید تو بچ گیا نا پورا وہ کسی اور کا ہے وہ کسی اور کا کیا ہے ایک پیاسا آیا تھا اس نے پیلا شربت کر دیا سفید بچا وہ تو اس کو جائے گا نا اب علی کی زندگی سے ذات گرامی سے دو حقیقت سے واپس کرنا ایک دشمنی ایک محبت تو دشمنی میں تو مانگی موت تو دوستی میں کیا ہونا چاہیے زندگی
اب اللہ جانے آپ کہاں گے. ابھی تک میں نے آپ سے دیکھا کہ بچوں کو توجہ کرنا جیسے سنیں آپ سے کلیاں میں ڈوبتا رہا وہ میرا حق بنتا. اب بتاتا آج ایک لفظ میں کہ لگا کہ عباس کیا ہے. دو چیزوں میں چار دن سے سن رہے ہو. باب الحوائج لقب باب المراد. باب الحوائج کا مطلب جلدی حاجت ہے سب یہاں پوری ہو دربار. باب المراد جتنی مراد کے مان لو سب یہاں. بہت اچھا سن رہے اللہ. آپ لوگوں کے توفیقات میں ایسے اضافہ کرے. کوئی کام نہ دے آپ کو. پہلے بیٹھ کے ماری کسی طرح سنے پروردگار اسی طرح سننے والے ہیں. پروردگار کر ان کو کوئی مشکل کوئی مصیبت نہ آئے گا. بھائی جو میں نے کہا وہ بھی دقت نہ آئے ایسے کہا سننے گا. آپ کے بلے میں اب منزل ہے کتنے نام سکتا شاہد کرما افضل الشہرا ابن الزہرا غازی. یہ سب آپ نے نام سنے. چار دن میں کتنے نام یاد کیے. اس پروگرام کی ساتھی مجلس میں تو چار نام سنتے جاؤ. باب المراد باب الحوائج سکتا غازی افضل الشہرا ابن زہرا ثانی حیدر ثانی زہرا زینب ثانی حیدر عباس. اب دو رقم بتا حضرت عباس. ایک گھنٹہ چلنے کا بتا رہے ہیں مگر 2 منٹ میں بتا رہے ہیں. لیکن دو اشاروں والا کرو کیا حضرت عباس کو نہیں سن رہا ہے مولانا عباس کو سن رہا ہے. مجھے نہیں سننا. سب کچھ چھوڑ دیا سرات ہے کہ پھر کبھی آئے گا ساتھ. اور سننا سارے مطلب ہے حضرت عباس کے سید مولا. کچھ لوگ بدتمیز کہتے ہیں حضرت عباس سید نہیں تھے. ضرورتیں بڑھیں گے دیکھیے اور کہتے توبہ کریں کون پر کے مرے گے زبان سے چل جائے گی. عباس زیادت رہے یا سیدی یا عباس. عباس سیدوں کا سید ہے. بدتمیز ہے اور خامی ہے. نظیر الطرف ہے نہیں ہے کھولتے رہو جو حضرت عباس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. سنیے گا حضرت عباس کے 2 لقب سارے لقب سنیے. ایک لقب ہے یا باسط یا قابض. باسط مانا ہے بس تو بس کا مطلب ہے پھیلا دینا چھوڑ دینا رہا کر دینا آزاد کر دینا. یا قابض یہ نہیں لقب ہے. قابض کا مطلب ہے پکڑ لینا روک لینا کھینچ لینا منتقل کر دینا سیز کر دینا. حضرت عباس کے سارے القاب کو سنے سارے سنے لیکن 2 لقب بھی سننا یا باسط یا قابض. قابض کے معنی کھینچنا باسط کے معنی چھوڑنا. کیا چیز تھی جو عباس نے کھینچی. کیا چیز تھی جو چھوڑی. کیسے سنتے ہیں. ارے وہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ شہزادہ نہر فرات پہ آئے اور نہر فرات سے چلو بھرا پانی کا. وہ پانی کا چلو نہیں تھا سانی کا نام پہ پانی کی روح کھینچی تھی. دم نہیں ہے کیا. ارے کہاں دم ہے. نہیں تو حضرت عباس سے نام دیجیے نا مگر بولیے تو قبض کا مطلب قابض کا. چلو میں پانی نہیں اٹھایا تھا. کائنات کے سارے پانیوں کا مرکز حیات روح کھینچ لیا. اور جب کائنات کی روح نکال لی عباس نے تو کائنات تڑپنے لگی. عباس ہم نے علی کے بیٹے نے روح چھوڑ پہلے بڑے قابض بعد میں بڑے قاسم. پہلے قبض کیا بعد میں چھوڑ دیا.
سے زندہ آسمان کیوں زندہ پاکستان کا پڑھ دیتا تو کیا جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سب کہیں سے زندہ ہیں پانی سے ابھی یقینی طور پر ہمارے بیٹھے نہیں تھا اب تو یقین کریے صحیح پڑھنا ہوگا ہر چیز کہیں سے زندہ ہے زمین کہیں سے زندہ آسمان چاند سورج ستارے سیارے آکسیجن بنائے سمندر پہاڑ آدم شیر ملائی دیوان عبداللہ نور خان شان یاسین ابراہیم اسماعیل اسحاق یحییٰ زکریا موسیٰ عیسیٰ صحابی خلیفہ بادشاہ شہنشاہ مولوی ملا قاری حافظ ماں باپ بہنیں اولادیں بیویاں شوہر لفتے جگر عباس کائنات کو حیات دینے والے سندو حضرات صدرہ کے اتوار کو جونائی کے شام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے دوست بھائی عزیز اقربا مومنین قوم کے فرزند میری بہنیں ماں سارے حضرات آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ صاحب حیات ہیں میری قوم کو حیات دے علم کو حیات دے جذبہ عبادت کو حیات دے جذبہ ایمان کو حیات دے کردار کو حیات دے میری قوم کی بیٹیوں کی حیات کو حیات دے بیویوں کو شوہروں سے وفاداری کرتے ہوئے حیات دے بھائیوں کو بھائیوں سے برتاؤ کرتے ہوئے حیات دے اس طرح کو کام کروایا قوم کے علم و عرفان کا رزق میرے والا عام کر دے آپ زندگی اور موت کے مالک ہے کیا کہتا کائنات کو زندگی دینے والے جس نے تعلیم کو زندگی دی تھی وہ تعلیم کو زندگی کائنات کو دیتا جب اس کو بعد زندگی دے رہے تھے تو اس لڑے کا منظر کوئی سکینہ سے پوچھتا میرا چچا پوری کائنات کو حیات دینے والے پانی کو زندگی دینے
सकीना का चचा अब्बास कायनात को पानी दे दे, हयात दे दे, पानी को जिंदगी दे रहा। क्या करूँगा मैं पास को रोने वालों, आपको दुआ देने के लिए नफ्स दे दे, खुदा की कसम आपको अपना मौसम खातिमा जहरा मान, इनको क्या हुआ? एक एक अल्लाह के कदमों को अपनी आंखों की रोशनियों से मरने को दिल चाहता है मेरा। ये मेरे अब्बास के चाहने वाले बैठे, अभी मरने से पहले भाई कह रहे थे कि मसाले सब हो गए, देखिए अब आप क्या पढ़िएगा। खाली इतना सोच लो तो मर जाओ कि जिसके हाथ में कायनात को जिंदगी देने की ताकत हो, उसने हुसैन की इताअत में हाथ कैसे करना है? छोटी सी रवायत और अभी तो जनाबी आएगा अंजुमन की तरफ से, यह शेख की मजलिस होती है, लेकिन माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा मौसम हराम में आ पाए। छोटी सी रवायत, इस कायनात की जिंदगी देने वाले, पानी को हयात देने वाले बेनियाज अब्बास का क्या होता है? कोई नहीं बता सकता, सकीना बताएगी। अच्छा उस बच्ची से कैसे पूछे? वो तो 4 साल के सिर में चली है। उस बच्ची ने जब चचा के नाम के वसीले के होते हुए सोचा है, फिर आगे बढ़ना, जिस सकीना के सामने अब्बास का जो बहार हो, जब उसने अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा होगा, समझने की जरूरत है। कमाल कमाल। चलिए साहब, 10 मुहर्रम आशूर की गुजर गई, सब बीते लोगों के जवाब में एक ही मिनट पढ़ रहा हूं। 4 साल का सीना पे आके बच्ची 7 मुहर्रम से जो पानी का कतरा मिलना बंद हुआ था, 7 मुहर्रम ईसा हिजरी 9 सफर 62 हिजरी तक सकीना ने पानी नहीं पिया। पानी मिला ही नहीं, और अगर मिला तो सुनाओ क्या है? जब सकीना के सामने पानी आता था, बच्ची नफरत से मुंह फेर लेती थी। यही तो है जिसकी वजह से मेरा चचा मारा गया। मेरी माँ, मेरी बहन, क्या नाजुक वक्त है। सकीना 9 सफर 62 हिजरी को चली गई। सकीना की शहादत के बाद यजीद का तख्त हिल गया। यजीद को मजबूरन हैदराबाद को रिहा करना पड़ा।
ختم کر دی مجلس، دو لفظ سناؤ مگر چپ ہو جائیں گے، روئیے گا میرے دو لفظوں کو سن کر، پھر رو نہیں پائیے گا آنسو۔ جب یزید پر سکینہ صلوات اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کی ضرور پڑی اور یزید بہت پڑ گیا، ڈر گیا، تو اہل حق کو اس نے رہا کر دیا۔ سید سجاد کی اپنا لے جا کر سب بیویوں کے ہاتھوں سے، بازوں سے، حسن جو سے گوشت سے سید سجاد نے پھوپھی سے گزارش کی، اماں کم آزاد ہو گئے، اختیار میں لے لیا، یہ بتائیں میری پھوپھی اماں آپ یہی رہیے گا شام میں یا مکی لے جائیں گے؟ تو سید سجاد ابھی ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، اتنے خوش نصیب ہو 400 سال کے بعد ہی ماتم کر رہا، ذرا کوئی ذہنہ سے پوچھے پھر پھوپھی اماں کیا کرنا ہے ہمیں؟ کہے کہ یزید سے کہو پہلے تو ہمارے چار رہے تھے، لٹا ہوا وہ سامان جو خزانے میں ہے وہ دے دے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سرحائے شہدا ایک منٹ پہ اہل بیت میں سلطان آئے نا، مگر اندر آخری لفظ بہت کر لانا، سلطان کا لفظ جب آئے تبھی آئے تو دیکھے گا دنیا کا حالت کیا ہوگا، آج آپ کو روٹے میں جانا، تب انوات سے چار دے آئی، چلا میں جانا میں سب کی چار دے، کسی پر قصور کا نام، کسی پر رقیہ کا نام، کسی پر قصہ کا نام، سن لیا، تھوڑی دیر میں سر آئے سر، اکبر کا سر آیا، لیلا نے لے لیا، ننہ سر چاند کا ٹکڑا، اصغر کا سر آیا، بیوی آرام نے لیا، قاسم کا سر آیا، جناب فرما نے لیا، سید الشہداء امام کا سر آیا، زینب نے لے لیا، جناب سکینہ کے ہم سیر ہیں، آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جو شام میں ہے، بابا کے ساتھ گئے، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے پانچویں امام، یہ پانچویں امام نے تفسیر ہے، سنا کے آواز آئی، ہوشیار اور ایک سناٹا، یہ خواب دیکھو، سر آ رہا ہے، سر آ رہا ہے، سر خاموش ہے، سر آ گیا، بڑھ کے وہ سر سید سجاد نے لیا، سید سجاد نے بھی 2 قدم بڑھے تھے کہ بیٹے نے باپ کا دامن چھوڑا، پانچویں امام نے چھوٹے امام کا دامن چھوڑا اور دوڑ کے انہیں پیسہ لے گیا، اور جناب زینب کے قدموں پہ گیا، دادی اماں یہ سب کس کا ہے؟ کہ بادشاہ لے کے آیا، یہ سب کھانے سے، یہ سب مال کھانے سے آیا، تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دادی اماں مجھے